السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم بعد۔ قال اللہ تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بلوغ المرام کا یہ 5واں درس ہے کتاب الصلاۃ باب المواقیت سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام شاید اس سے پہلے گزر چکا ہے، عبد الرحمن بن صخر، نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو ہریرہ دوسی یمن کے رہنے والے تھے اور 5374 حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہیں۔ ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ان کی ماں کا نام میمونہ بنت صبیح رضی اللہ عنہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مسلمان ہوئی۔ وفات 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ، جس نے صبح کی ایک رکعت کو پا لیا سورج کی طلوع ہونے سے پہلے، فقد ادرک الصبح، تو اس نے صبح کی نماز کو پا لیا۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے اگر کسی نے ایک رکعت کو پا لیا تو اس نے فجر کی نماز کو پا لیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر نماز کا وقت ہے پہلا اور شروع کا۔ طلوع فجر یہ فجر کا پہلا وقت ہے، سورج کا نکلنا یہ فجر کا آخری وقت ہے۔ نکلنے سے پہلے یہ آخری وقت ہے۔ سورج نکل گیا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب اگر سورج نکلنے سے پہلے جو فجر کا وقت آخری وقت ہے، اگر کسی نے اتنا وقت پا لیا کہ ایک رکعت کو پڑھ لے مکمل، تو اس نے فجر کی نماز کو اپنے وقت پر ادا کیا۔ دوسری رکعت جو پڑھ رہا ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر سورج کو نکلنے میں 5 منٹ باقی ہے، میں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک رکعت مکمل ہوئی، سورج نکل آیا، تو جو دوسری رکعت ہے وہ بھی پہلی رکعت کے ساتھ شمار کی جائے گی، یعنی میری نماز قضا نہیں ہوئی۔ سورج نکلنے کے بعد اگر میں نے نماز پڑھی ہے تو صورت میں وہ نماز میری قضا ہوئی۔ تو یہ اس حدیث کا یہی مفہوم ہے، یعنی یہ حکم نہیں کہ ہم اس طرح سے کریں، بلکہ اگر ہماری نماز چھوٹ گئی کسی وجہ سے، یا سو گئے یا بھول گئے، اور سورج نکلنے سے پہلے ہمیں یاد آیا کہ ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، یا نیند سے آنکھ کھلی، تو اس صورت میں ہم اسی وقت میں پڑھ لیں گے اگرچہ سورج نکل رہا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لیا۔ حالانکہ نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد، لیکن ہم نے ابھی پڑھی ہی نہیں ہے، ہماری نماز چھوٹ گئی ہے، تو جب تک ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے تب تک ہمارے لیے وقت ہے، جب تک کہ سورج نہ نکلے، اور یہ ہماری چھوٹی ہوئی نماز ہے، لیکن سورج نکلنے سے پہلے ادا ہوگی اور اس کے بعد قضا ہوگی۔ ایک رکعت کو پا لیا تو دوسری رکعت بھی ہماری پہلی رکعت کے ساتھ شمار ہو گئی، تو اس کو بھی مکمل کر لیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکل رہا ہے تو نماز کو بند کر دیں، بلکہ نماز کو مکمل کریں۔ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس، اور جس نے عصر کی ایک رکعت کو پا لیا سورج کے غروب ہونے سے پہلے، فقد ادرک العصر، تو اس نے عصر کی نماز کو پا لیا، متفق علیہ۔ ایسی ہی مسئلہ عصر کا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عصر کی نماز پہلے وقت میں اس کی فضیلت بھی ہے، تاکید بھی ہے، یہاں تک کہ جو لوگ نماز کو جان بوجھ کے مؤخر کرتے ہیں کہا گیا کہ منافق ہیں، تلک صلاۃ المنافق۔ لیکن یہاں پر مسئلہ عذر کی بنا پر یا نیند آ گئی یا جو بھی مسئلہ ہو، سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہم نے ایک رکعت کو پا لیا یا 2 رکعت کو، تو اس صورت میں ہماری نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی ہے۔
جو جان بوجھ کر کے مؤخر کر رہا ہے، بعد میں پڑھ رہا ہے، تو وہ اچھا نہیں کر رہا ہے، سنت کے خلاف کر رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے مکروہ وقت میں یا جو آخری وقت ہے سورج نکلنے سے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیا تو نماز صحیح ہے اس کی۔ لیکن تاخیر اگر جان بوجھ کر کی ہے تو وہ گنہگار ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ منافقین کی نماز ہے جو یرقب الشمس، سورج کا انتظار کرتا ہے، تاکتا رہتا ہے کب سورج غروب ہونے والا ہے، اور پھر 4 چونچے مار لیتا ہے۔ تو یہ مذمت ہے، مذمت اچھی چیز نہیں ہے اللہ کے رسول کی طرف سے۔ تو یہ بغیر عذر کے اگر کسی نے تاخیر کی ہے نیند کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، اور سورج نکلنے سے پہلے اس کو 2 رکعت یا 1 رکعت یا 3 رکعت پا لیا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، اور جو سورج غروب ہونے کے بعد جو نماز پڑھ رہا ہے عصر کی نماز جو بچ گئی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ یہاں پر 1 رکعت کہا گیا ہے، جس سے مراد ہے کہ اگر 1 رکعت سے کم اگر کسی نے سورج نکلنے سے پہلے یا غائب ہونے سے پہلے پڑھ لیا ہے یا پا لیا ہے تو وہ نماز اس کی قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی، کیونکہ 1 رکعت ہی پانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس نے 1 رکعت کو پا لیا اس نے 1 رکعت سے کم نہیں۔ اگر دونوں رکعت غروب ہونے کے بعد پڑھا تو وہ قضا میں گنتی ہوگی۔ اگر فجر کی عصر کی اگر سورج غروب ہونے پڑ رہا ہے تو 2 رکعت پہلے پڑھ رہا ہے، 2 بعد میں، تو کیا ہوگی؟ ادا ہوگی، تو قضا نہیں ہوگی۔ سورج نکلنے سے پہلے اگر 1 رکعت کو بھی پا لیا ہے تو اس نے عصر کی نماز کو اپنے وقت پہ پا لیا۔ اس کی 3 رکعتیں جو سورج غروب ہونے کے بعد پڑھ رہا ہے وہ نماز کیا ہوئی؟ وقت پر ادا ہوئی۔ یعنی گویا کہ جو بعد میں ادا ہوئی اس کا حکم جو وقت میں ادا ہوئی، اگرچہ مؤخر وقت ہے، اس میں شمار کیا گیا۔ یعنی 1 رکعت آپ نے پا لیا سورج غروب ہونے سے پہلے، 3 منٹ باقی تھی، آپ نے تکبیر تحریمہ کی، 1 رکعت آپ نے پڑھ لی، دوسرے رکعت میں شروع ہو گئے اور آپ نے سنی اذان مغرب کی، تو آپ کیا کریں گے؟ نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ نماز آپ کی کیا ہوئی؟ ادا ہوئی، قضا نہیں ہوئی۔ اگر جو سورج غائب ہو گیا ہے، مغرب کی اذان ہو چکی ہے، کیونکہ آپ نے 1 رکعت سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی ہے۔ لیکن اگر آپ نے رکعت نہیں پایا ہے یا سورج غروب ہی ہو گیا تو اس میں کیا ہوگی؟ قضا ہوگی، ادا نہیں ہوگی۔ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ عنہا نحوہ، اور امام مسلم رحمہ اللہ کی یہاں بھی حدیث موجود ہے سیدہ عائشہ سے اسی کے قریب قریب۔ جب نحو کہتے ہیں تو اس کا مطلب دونوں کا ہم مثل نہیں ہے، الفاظ مختلف ہے، معنی قریب قریب ہے۔ جب مثل کہتے ہیں تو ہو بہو یہی حدیث ہوتی ہے مراد۔ قال سجدتن، صحیح مسلم کی روایت میں کیا ہے؟ رکعت کے بدلے کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ جس نے من ادرک من الصبح سجدتن، جس نے صبح کا 1 سجدہ پا لیا، اور یہاں پر کیا متفق علیہ میں بخاری مسلم دونوں کی روایت میں رکعتن ہے، تو رکعت سے مراد کامل رکعت ہے، لیکن یہاں سجدہ، تو اگر کسی نے 1 سجدہ پا لیا اس کا معنی یہ ہوا تو اس نے پوری نماز کو پا لیا۔ لیکن واللہ عالم، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر سجدے سے مراد پوری نماز ہے، جز کہہ کر کے پوری نماز مراد لیا گیا ہے، یعنی سجدہ کا اطلاق پوری نماز پر یہاں پر ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے کہا کہ اگر 1 سجدہ بھی پا لیا، اتنا وقت پا لیا، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی نماز ادا ہوگی، قضا نہیں ہوئی۔ لیکن واللہ علم، جیسے کہ یہاں پر تفسیر میں بھی یہی ہے یا اس کی وضاحت میں تشریح میں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ پوری رکعت۔ وقال سجدتن بدل رکعہ، تو صحیح مسلم کی روایت میں سیدہ عائشہ کی جو حدیث ہے اس میں سجدے کا ذکر ہے، رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ اس سلسلے میں علماء کا یا محدثین کا اختلاف ہے، کیا یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے یا سیدہ عائشہ کا یا کسی اور راوی کا؟ ثم قال، پھر انہوں نے کہا، والسجدۃ انما ہی رکعۃ، سجدہ یہ رکعت ہے۔ گویا کہ سجدہ سے مراد کیا ہے؟ رکعت ہے، لیکن یہ والسجدۃ انما ہی رکعۃ یہ مدرج ہے، کیا ہے؟ اکثر علماء کے یہاں مدرج ہے، یعنی اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے، یا تو سیدہ عائشہ کے الفاظ ہے یا کسی اور راوی کے الفاظ ہے، یا امام مسلم ہی کی وضاحت ہے، واللہ عالم۔ بہرحال اس میں
اختلاف ہے، لیکن معنی صحیح کہ سجدہ سے مراد کیا ہے؟ رکعت، اکثر علماء کے یہاں۔ سیدہ عائشہ کا نام عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ بنت ابی بکر صدیق، اور ماں کا نام ہے ام رومان، ام رومان۔ 2210 حدیثیں انہوں نے اللہ کے رسول سے روایت کی ہے۔ 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، جیسے کہ شاید پہلے گزر چکا ہے۔ کنیت ام عبداللہ ہے، کنیت ام عبداللہ۔ اولاد نہیں تھی، لیکن اسماء رضی اللہ عنہ کا لڑکا عبداللہ، اسی سے ان کی کنیت پڑی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاة بعد الصبح، کوئی بھی نماز نہیں ہے صبح کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ یعنی اگر آپ نے فجر کی نماز پڑھ لیا ہے، فرض پڑھ چکے، تو کوئی بھی نماز آپ کے لیے جائز نہیں پڑے، یعنی نفل، مطلق نفل۔ ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، اور نہ کوئی نماز جائز ہے عصر کے بعد یہاں تک سورج غائب ہو جائے۔ متفق علیہ ولفظ لمسلم، بخاری مسلم کا حدیث ہے، لفظ مسلم کا ہے۔ اور لفظ مسلم، اور مسلم کا لفظ ہے لا صلاة بعد صلاة الفجر، کہ کوئی نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد۔ یہاں پر فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، یعنی نفلی۔ اگر آپ فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے یا عصر کی نماز پڑھ لی ہے، پھر آپ چاہتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، تو یہ جائز نہیں ہے، مطلق نفل جائز نہیں ہے۔ اکثر علماء کے یہاں اگر کوئی نماز سبب والی ہے، یعنی آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ آپ کی ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، تو عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جس نماز کا سبب ہے ذوات و سبب، وہ نمازیں آپ اوقات مکروہ میں پڑھ سکتے ہیں یا ممنوع میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ایسے اصل میں علماء کے یہاں 3 اقوال ہیں، فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد۔ ایک قول ہے کہ آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، سبب والی یا غیر سبب۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، سبب والی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسرا قول مطلق پڑھ سکتے ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر مطلق نفل ہے، اس کا کوئی سبب نہیں، ایسے پڑھنا چاہتے ہیں تو جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی سبب ہے تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی تحیۃ المسجد سبب والی ہے۔ اسی طرح جنازے کی نماز ہوئی، اسی طرح آپ کی قضا کی نماز ہوئی، اسی طرح کوئی سنت آپ کی چھوٹ گئی، بعد میں یاد آیا، تو جس نماز کا کوئی سبب ہے اس نماز کو آپ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح طلوع فجر کے بعد، طلوع فجر کے بعد ابھی آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی بعض روایتوں میں فجر کا، یعنی طلوع فجر کا ذکر ہے، جیسے کہ آگے حدیث آ رہی ہے، تو اس کے بعد آپ کوئی نماز نہ پڑھیں سوائے فجر کی 2 رکعت سنتیں، جیسے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہ آپ طلوع فجر کے بعد صرف 2 رکعت پڑھتے، وہ بھی بہت ہی ہلکی۔ جیسے سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، جب جو سنتیں مشروع ہے اس کو بھی آپ بہت ہلکی پڑھتے، تو دوسری سنتیں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو فجر کی جو سنتیں ہیں اس کو چھوڑ کر کے طلوع فجر کے بعد اور کوئی سنت نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ حرام ہے کہ مکروہ ہے، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن قریب یہ ہے کہ وہ مکروہ چیز ہے کہ اسے طلوع فجر کے بعد، فجر کی اذان ہوئی اس کے بعد 2 ہی رکعت پڑھیں فجر کی سنت، اور نمازیں نہ پڑھیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہے، فجر کی 2 رکعتیں جو فرض ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو یا سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے بعد پھر چاش کی نماز ہو یا جو بھی نفل نماز ہم پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں تو وہ اگر سبب والی ہے تو مسئلہ الگ ہے، کیا ہے، یعنی اگر سبب والی نماز ہے تو مسئلہ الگ ہے۔ تحیۃ المسجد، یعنی اگر آپ گھر سے نماز پڑھ کر پھر مسجد میں آئے، ٹائم ہے تو پڑھ لیں، تو یہ تحیۃ المسجد ہوئی، سبب والی نماز ہوئی۔ جو حکم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو منع ہے وہ زیادہ سخت ہے اس سے جو طلوع فجر کے بعد کا حکم ہے۔ نہ پڑھنا افضل ہے، لیکن اگر کوئی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، بچنا بہتر ہے۔ طلوع فجر کے بعد والا اور نہیں،
फजर की नमाज के बाद आपने अगर पढ़ लिए तो फर्स्ट नमाज के बाद, और कोई कोई सुन्नत मिस हो जाती तो बाद में नहीं होती। हाँ, तो वो मसला अलग है। क्या है, छूटी हुई सुन्नत बाद में पढ़ सकते हैं, जैसे कि आगे हदीस आ रही है। यानी जो सबब वाली अच्छा सुन्नत हो या फ़र्ज हो, जो ज़वात सबब है वो नमाज हम इन औकात में जिनमें मना किया गया नमाज पढ़ने का पढ़ सकते हैं। वलहु अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, अबू सईद खुदरी के बारे में शायद नहीं गुजरा है। अबू सईद खुदरी, उनका नाम है साद बिन मालिक बिन सिनान, साद बिन मालिक बिन सिनान, गुजरा है। इनकी हदीसें 1170 हदीसें, 1170 हदीसें, वफात 74 जी में। वलहु, और उन्हीं की रिवायत है, यानी सही मुस्लिम की रिवायत है, अन उक़बत बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उक़बा बिन आमिर से, उक़बा बिन आमिर, इनकी जो हदीस मरवी है वो 55 हदीस हैं और 58 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। उक़बा बिन आमिर 58 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है और 55 हदीसें इन्होंने अलग से रिवायत की है। अबू हम्माद, कुनियत क्या है इनकी? अबू हम्माद है, अबू हम्माद, अबू हम्माद मशहूर साहबी हैं, मिस्र के वाली थे और अस्हाब सुफ़ा में से हैं। कहते हैं वलहु अन उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु सलासु सआतिन, 3 औक़ात, 3 घड़ियाँ। सआ से मुराद महदूद वक्त, उससे मुराद घड़ी या 1 घंटा नहीं बल्कि महदूद औक़ात। सलासु सआतिन, 3 घड़ियाँ, 3 औक़ात। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यनहाना अन नुसल्ली फ़ीहिन्ना, अल्लाह के रसूल हमें मना करते थे कि हम उसमें नमाज को पढ़ें। 3 ऐसे औक़ात हैं जिनमें अल्लाह के रसूल हमें मना करते थे कि हम उसमें नमाज पढ़ें। व अन नक़बुर फ़ीहिन्ना मौताना, और इन औक़ात में हम अपने मुर्दों को दफन करें। 3 औक़ात उसमें नमाज पढ़ना मना है, इसी तरह से मुर्दों को दफन करना मना है। नमाज पढ़ने की इल्लत तो मालूम है, क्योंकि क्या है, शैतान जब सूरज गुरूब होता है, जिसमें 2 औक़ात हैं, या तुलू होता है तो शैतान अपना सींग उसके सामने करता है, तो गोया कि हमने शैतान के सामने नमाज पढ़ी तो मना है। लेकिन मुर्दे को दफन करना, इसकी क्या इल्लत है अल्लाह आलम। बाद उलमा ने कहा कि इसकी इल्लत हम नहीं जानते, हमें हुक्म दिया गया है, उस पर अमल कर रहे हैं। 3 ऐसी घड़ियाँ हैं, औक़ात हैं जिसमें अल्लाह के रसूल में मना फरमाया कि हम उसमें नमाज पढ़ें और उसमें अपने मुर्दों को दफन करें। मौताना, हम अपने मुर्दों को। पहला वक्त हीन ततलु शम्सु बाज़िगतन हत्ता तर्तफ़िया, जबकि सूरज तुलू हो रहा हो यहाँ तक कि बुलंद हो जाए। बाज़िगतन का माना भी तुलू होना था, ये ताकीद के तौर पर है। बाज़िगत शम्सु, सूरज तुलू हुआ, हत्ता तर्तफ़िया, यहाँ तक बुलंद हो जाए। बुलंद कितना हो? 1 नेज़ा या 2 नेज़े के बराबर, तकरीबन 15 मिनट। सूरज निकल रहा है, उसके बाद 15 मिनट 20 मिनट का इंतजार करें, 10 से 15 मिनट बाद उलमा ने कहा है। यानी अच्छी तरह सूरज निकल आए, 1 नेज़ा तकरीबन अगर सूरज बुलंद हो गया है तो बाद में आप नमाज पढ़ सकते हैं। जो सबब वाली नमाज वो पढ़ सकते हैं, जैसे कि हदीस में है मन अदरक रकाअतन मिन सुबह, जिसने 1 रकात भी पा लिया सुबह से पहले तो उसने क्या है। लेकिन अगर सूरज निकला है तो बाद में इंतजार करें। हाँ, सूरज निकलने के बाद क्या है, उस वक्त नहीं पढ़ेंगे, तो फिर इंतजार करेंगे। अगर जो हदीस है मन नसलात नाम आना फलीसल ज़करा, जो सो जाए या भूल जाए तो उस वक्त पहले जब भी नींद खोले, तो बाद उलमा ने कहा जब भी आँख खोले। लेकिन बेहतर ये है, क्योंकि आप वक्त निकल गया है कज़ा का, अदा का वक्त निकल गया है, तो उस वक्त में क्या है, थोड़ा इंतजार करें ताकि ये औकात ममनुआ या मकरूह निकल जाए, क्योंकि ये थोड़े औकात के लिए होते हैं, ज़्यादा औकात के लिए नहीं है। तो बेहतर यही है वल्लाहु आलम इसमें। वहीन यक़ूमु क़ाइमु ज़हीरा, दूसरा जिस वक्त में मना कहेगा वहीन यक़ूमु क़ाइमु ज़हीरते, ज़हीर माना दोपहर, जबकि दोपहर का खड़ा होने वाला खड़ा हो जाए, मुराद या सूरज, जबकि दोपहर के वक्त सूरज आसमान के बीच में हो जाए,
جب آسمان کے بیچ میں سورج ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کیا ہے؟ کھڑا ہے، چل نہیں رہا ہے. حرکت ہوتی ہے لیکن بہت ہی معمولی ہوتی ہے، تو دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج کیا ہے؟ واقف ہے، کھڑا ہے. تو اس لیے یہاں پر کہا وحین یقوم و قائم و ظہیرا، جبکہ دوپہر کا کھڑا ہونے والا کھڑا ہو جائے، یعنی جبکہ سورج بیچ آسمان میں ہو. زوال زوال جب شروع ہو جائے، زوال کے وقت اس کا ٹائم کتنا ہے؟ اس سے مراد سے اس کا بھی 10 کے منٹ کے قریب رہتا ہے. یعنی زوال جو رہتا ہے جب بیچ آسمان میں سورج ہوتا ہے تو آدمی کا سایہ اس کے پیر کے نیچے رہتا ہے، کہیں ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، سوائے بعض ملکوں میں تو وہ چیز الگ ہے، تو اصلی سایہ کے علاوہ ہوتا ہے. وہ اصلی سایہ ہے، اس کے علاوہ جو سورج جب مائل ہوتا ہے کس کی طرف؟ پچھم کی طرف، پورب کی طرف، مغرب کی طرف، تو اس میں کیا ہے؟ سایہ پھر زائد شروع ہوتا ہے. تو زوال کا وقت تقریباً بیچ آسمان میں جب سورج ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں زوال. جب زائل ہوتا ہے، زوال سے مراد زائل ہوتا ہے، مغرب کی طرف سورج ڈوبنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وہ زوال ختم ہو گیا. تو اس صورت میں کیا ہے؟ پھر ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وحین یقوم و قائم و ظہیر، جبکہ بیچ آسمان میں سورج کیا ہے؟ کھڑا ہو جائے، رک جائے. لیکن جیسے بیان کیا گیا کہ سورج رکتا نہیں ہے، اس کی حرکت بہت ہی کم اور ہلکی ہوتی ہے، دیکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج رک گیا ہے. نہیں تو اس وقت سایہ رکا ہوا رہتا ہے. تو سایہ کیا رہتا ہے؟ نہیں، جب سورج مائل ہوتا ہے کس کی طرف؟ مغرب کی طرف، تو اس صورت میں پھر سایہ بننا شروع ہو جاتا ہے، پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ تزول الشمس، یہاں تک سورج زائل ہو جائے، ہٹ جائے. تزول الشمس، یہاں تک سورج ہٹ جائے، یعنی بیچ آسمان سے پھر مغرب کی طرف چلا جائے. تو جب سورج بیچ آسمان میں ہوتا ہے تو اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے، مردے کو دفن کرنا منع ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ جہنم دوپہر کے وقت جب بیچ آسمان میں سورج ہوتا ہے تو بھڑکائی جاتی ہے. لیکن یہ روایت واللہ عالم ضعیف ہے. روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. وحین تضیف الشمس للغروب، اور جب کہ سورج، یہ تیسرا وقت، سورج غروب کے لیے مائل ہو جائے، سورج ڈوبنے لگے. وحین تضیف الشمس للغروب، تضیف اور یہاں پر مائل ہونا، اور جب کہ سورج غروب کے لیے، ڈوبنے کے لیے مائل ہو جائے. یہ 3 اوقات ہے: سورج کا نکلنا، جب سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، اسی طرح دوپہر کا وقت. یہ 3 اوقات ہے جس میں نماز پڑھنا ممنوع ہے، مردے کو دفن کرنا ممنوع ہے. ساتھ میں 2 اور اوقات ہیں: فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد. تو 5 اوقات ممنوع ہوئے. کتنے ہوئے؟ 5 اوقات ممنوع. ان اوقات میں دو کیا بولے سے؟ عصر کی نماز کے بعد کا وقت اور وہ تو صرف نماز کے لیے خاص ہے. اور صرف نماز کے لیے خاص ہے. یہ 3 جو بتا اس میں تحیۃ المسجد نہیں پڑھا. واللہ عالم انتظار کرنا چاہیے. کیا ہے؟ یہ اوقات کراہت میں زیادہ ہے، لیکن اسباب والا کیا ہے؟ جیسے کسی پہلے گزرا کہ علماء کی یہاں اختلاف ہے. صحیح ہے کہ اس میں سب شامل ہے. کیا ہے؟ بہرحال جو اسباب والی نمازیں ہیں، اسباب والی، وہ مختلف ہی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی اس سے کیا انتظار کرے یہاں تک کہ یہ اوقات مکروہ جو سخت مکروہ ہیں وہ نکل جائیں. اور عصر اور فجر کی نماز کے بعد جو اوقات ہیں اس میں جو اسباب والی نماز ہیں، اسباب والی تحیۃ المسجد ہے، جنازہ نماز وغیرہ، وہ پڑھنا جائز ہے. اگرچہ ایک قول ہے کہ پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن اکثر علماء کی وہ پڑھنا جائز ہے. لیکن ان اوقات میں نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے. پڑھنے کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے جو اسباب والی نماز ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس میں نہ پڑھیں. عشاء کے بعد تدفین کرنا کا نام روز رات کے مغرب کے بعد عشاء کے بعد رات میں دفن کرنا بہتر اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں پر لوگ جنازے کے حاضر ہو پاتے ہیں یا اچھی طرح تجہیز اور تکفین نہیں ہو پاتی ہے. تو کراہت کے معنی کہہ سکتے ہیں، لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ
ایک عورت کو دفن کیا رات میں. جب اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا تو کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے رات کو اس کو دفن کر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ہاں تم نے حرام کام کیا. اسی طرح سے اللہ کے رسول کو بھی رات میں دفن کیا گیا, رات میں دفن کیا گیا. تو اللہ عالم رات میں دفن کرنا جائز ہے. جو مکروہ علماء سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہے, اچھی طرح سے تدفین وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے, لیکن جائز ہے واللہ عالم. جیسے کہ اللہ کے صحیح بخاری میں ہے کہ عورت کو دفن کیا گیا رات میں. تو یہ 3 اوقات ہیں جس میں زیادہ سختی سے منع ہے. والحکم ثانی عند الشافعی من حدیث ابی ہریرہ بسند ضعیف, اور دوسرا حکم یعنی دوسرا مسئلہ امام شافعی کے یہاں جو ابو ہریرہ کی حدیث میں ہے بسند ضعیف, ضعیف سند کے ساتھ وزاد اس میں ہے الا یوم الجمعہ, سوائے جمعہ کے دن. یعنی جو دوسرا حکم آ رہا ہے یا جو دوسرا مسئلہ ہے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنا منع ہے, لیکن اس میں مستثنا ہے جمعہ کے دن, سوائے جمعہ کے دن. لیکن الا یوم الجمعہ جو استثناء ہے جمعہ کے دن کا, وہ لفظ صحیح نہیں ہے, اللہ کے رسول ثابت نہیں ہے. اس میں کوئی راوی ہیں ضعیف ہے, لیکن اس پر صحابہ کرام کا عمل ہے کہ صحابہ کرام جب مسجد میں آتے تو نماز پڑھتے, زوال وغیرہ کا کوئی خیال نہیں کرتے, جس سے معلوم ہوا کہ یہ زوال کے وقت جمعہ کے دن نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ امام شافعی کی یہاں, اور دوسرے علماء کی یہاں بھی ہے. جمعہ کے دن جب جاتے ہیں تب بغیر زوال ہاں کوئی دیکھتے نہیں, پڑھتے رہتے ہیں. اب یہ حکم کیا جمعہ کے دن ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجد میں آتے ہیں, یا گھر میں جو عورتیں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی؟ واللہ عالم. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو مسجد میں نماز جمع کے لیے آتے ہیں. لیکن جو علت ہے کہ جمعہ کے دن جہنم نہیں بھڑکائی جاتی ہے, وہ روایت کیا ضعیف ہے. لیکن عمل اس پر ہے کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت بھی لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں, صحابہ کرام بھی پڑھتے رہتے تھے, جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ عمل صحیح ہے. واللہ عالم. اوقات جمعہ کیا زوال سے پہلے بھی جمعہ ادا کی جاتی ہے؟ شاید آج بھی حنبلی مذہب کے اندر لوگ وقت زوال سے پہلے ادا کرتے ہیں, 10:30 بجے یا 11 بجے بھی نماز جمعہ پڑھتے ہیں, کہا جاتا ہے. واللہ عالم, میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بعض جگہوں پر پڑھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز زوال سے پہلے بھی ہوتی ہے. کچھ روایت سے انہوں نے استدلال کیا ہے, شاید ابو سعید خدری کی روایت ہے, مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی, یا انس کی مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہی, جس میں یہ ہے کہ انہوں نے ابھی زوال ہوا ہے سے پہلے, اس طرح کی کوئی روایتیں ہیں. لیکن واللہ عالم جس پر اکثر ہیں وہ یہ ہے کہ جمعہ کا وہی وقت ہے جو ظہر کا وقت ہے. کچھ عزیز اس کا مفہوم ہے جس سے کچھ علماء نے استدلال کیا. واللہ عالم. وقضا لابی داؤد عن ابی قتادہ نحوہ, اسی طرح سے ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ابو قتادہ کی روایت سے اسی کے قریب, لیکن وہ بھی روایت کیا ہے ضعیف ہے, جس میں جمعہ کا استثناء ہے زوال کو نماز پڑھنے کا, وہ کیا ہے لفظ صحیح نہیں ہے. اس میں لیث بن ابی سلیم ہے, ضعیف راوی ہے جو ابو قتادہ کی روایت اس میں ہے. نیچے کچھ اختلاف لکھا ہے, کہاں پر دیکھیے بتائیے. في كراهية صلاة نصف النهار على 3 أقوال أحدها أنه ليس وقت كراهة جهال وهو مذهب مالك. الثاني أنه وقت كراهة في يوم الجمعة وغيرها وهو مذهب أبي حنيفة مشهور. جزاک اللہ خیر. یعنی اس میں یہ کہ جمعہ کا دن ہو یا غیر جمعہ کا دن, ان اوقات میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے, یعنی زوال کا وقت. ہاں یعنی یہ بھی قول ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے. جزاک اللہ خیر. یعنی جمعہ کا استثناء ہے, اگرچہ اکثر علماء کیا ہے جواز کی قائل ہے, اکثر علماء جواز کی قائل ہے جمعہ کے دن. لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اوقات جمعہ ہو یا غیر جمعہ سب کو یہ نہیں شامل ہے. وہ وقت غلط ہے, غلط ہے کافی اتنا انشاءاللہ. چلیے جزاک اللہ خیر. اللہ سے دعا کہ اللہ رب العالمین سیکھنے سکھانا اس پر عمل کرنے رہتا ہوں. ایک سوال یہ تھا
کہ جی جنازے کی نماز میں جو جہری پڑھتے ہیں شیخ، جی تو سورہ فاتحہ، دعا، درود سب جہری پڑھیں گے یا صرف سورہ فاتحہ جہری پڑھیں گے؟ واللہ عالم، یعنی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب جہری ہے تو سب جہری پڑھیں گے، سب جہری پڑھیں سب جہری پڑھیں گے سوائے دعائے صلاح کے. گے؟ جو سورہ تو سورہ فاتحہ نماز میں جنازے میں نہیں ہے. اس اعتبار سے کوئی نماز ہے یعنی بعض علماء اس میں نہیں ہے، لیکن اب نماز ہے تو نماز میں جو چیز فرض میں ثابت ہے وہ نفل میں بھی جائز ہے اس اعتبار سے. لیکن نص نہیں ہے کہ جنازے کی نماز میں دعا سنا پڑی جائے گی. ایک پڑھنے کے بارے میں علماء کا قول ہے، تو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ آستہ ہی ہوگی، لیکن اس میں جنازے نماز کے تخفیف کا معاملہ اس لیے نہ پڑھنا یہی بہتر ہے، کیونکہ اس کہیں ثابت نہیں ہے کہ جنازے نماز میں ہی پڑھی جائے گی. لیکن فرض پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے جواز کہا ہے. اللہ علم، جزاک اللہ خیر.